نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں احباب؟ ہمارا نصاب النحو کا سبق چل رہا تھا۔ اس سے پہلے ہم نصاب الصرف کے اسباق کلیئر کر چکے تھے، لیکن وہ کسی خاص طریق پر یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں ہوئے تھے، تو احباب کا اصرار تھا کہ وہ اسباق بھی یا تو دوبارہ کیے جائیں یا پھر ان کو اپلوڈ کیا جائے۔ تو ہمارا ذہن یہ بنا ہے کہ دوبارہ سے ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ احباب کی خواہش کے مطابق ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے کے لیے جو قدم ہم اٹھا رہے ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نصاب الصرف، الصرف ام العلوم والنحو ابوہا۔ صرف جو ہے یہ ماں ہے علوم کی، اور نحو باپ۔ نحو کو آپ سماعت کر رہے ہیں۔ صرف آپ یوں سمجھیں کہ بیسک پہلے صرف ہوتی ہے۔ ہم ایک مکان بنانا چاہتے ہیں، مکان کے لیے ہمیں اینٹوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہے، بجری کی ضرورت ہے۔ تو گویا یوں سمجھیں کہ جو ہمارے پاس سامان ہوتا ہے وہ صرف اور جوڑنے کا جو کام ہے کہ کون سی اینٹ کہاں لگائی جائے گی، ٹائل کہاں لگائی جائے گی اور کب لگائی جائے گی، ٹھیک ہے، بجری کہاں ڈالی جائے گی، سریا کب ڈالا جائے گا، یہ ساری چیزیں یہ نحو سکھاتی ہے۔ کلمات کو بنانے کا طریقہ، کون سا لفظ ماضی پر دلالت کرے گا، کون سا لفظ امر پر دلالت کرے گا، کون سا لفظ جو ہے وہ کسی جگہ پر دلالت کرے گا، کون سا لفظ جو ہے وہ وقت پر دلالت کرے گا۔ تو کلمات بنانے کا طریقہ ہمیں صرف بتاتی ہے، اور نحو ہمیں ان الکلمات کو جوڑنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ تو صرف کا پہلا سبق جو ہے اس میں ابتدائی طور پہ چند باتیں نقل کی گئی ہیں۔ علم صرف کی تعریف سب سے پہلے، ظاہر ہے کسی بھی فن کی تعریف کو جاننا یہ اس کے لیے از حد ضروری ہے، تاکہ بندہ فضول میں نہ چلتا چلا جائے، پتہ ہی نہ ہو بھی کیا سن رہے ہیں اور کیا سمجھ رہے ہیں۔ ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے، یعنی وہ قوانین صرف کے اندر بتائے جائیں گے، وہ اصول اور قواعد بتائے جائیں گے جن کے ذریعے آپ ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنا سکیں گے۔ ماضی سے مضارع کیسے بننا ہے، مضارع سے امر کیسے بننا ہے، مضارع سے پھر نہیں کیسے بننی ہے، مضارع سے اس میں تبدیل کیسے بننا ہے، یہ سارے تو ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو، وہ اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمہ سے دوسرے کلمہ بنانے یا ایک کلمے کے اندر تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو، ان علوم، ان قواعد کے مجموعے کا نام صرف ہے۔ اب اس کا موضوع کیا ہے؟ موضوع مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ مثلا ہم بولنا چاہتے ہیں، ایک عنوان قائم کرنا چاہتے ہیں، تو عنوان یعنی موضوع کہ جس کے ارد گرد ہم گھومیں گے، تو صرف کے اندر ہم کس چیز کے متعلق بات چیت کریں گے۔ علم صرف کا موضوع صیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہے۔ اب صیغہ کیا چیز ہوتی ہے؟ صیغہ میں نے بول دیا، تو لکھا ہے کہ صیغہ کلمہ کی اس شکل کو کہتے ہیں جو حروف اور حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ماضی کا واحد کا صیغہ اس کے مطلب مجرد میں ہے تو تینوں حروف کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، کہیں پہلے پر پیش آئے گی، دوسرے کے نیچے زیر آئے گی، یہ عام فہم انداز سے عرض کر رہا ہوں، تو کہیں فتح ہوگا کہیں کسرہ ہوگا، تو یہ مخصوص حرکات و سکنات سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے، جو چیز ہمیں ہمارے سامنے ہوتی ہے، اس کو صیغہ کہتے ہیں۔ اب اس کو ہم پڑھ کیوں رہے ہیں؟ آخر اس کی پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ غرض و غایت کیا ہے؟ تو غرض و غایت صیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا۔ یعنی ہم ایک لفظ بولتے ہیں، اس سے دوسرا کیسے بنانا ہے، تیسرا کیسے بنانا ہے، چوتھا کیسے بنانا ہے، تو بنانے میں ذہن غلطی نہ کرے،
اس لیے ہم صرف سیکھتے ہیں۔ صرف سیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم صرف کیوں پڑھتے ہیں؟ صرف کے اوپر سر کھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کلمات بنانے، یعنی ایک کلمے سے دوسرا کلمہ، دوسرے سے تیسرا کلمہ، تیسرے سے چوتھا کلمہ، پھر حاضر کے لیے کون سے کلمات ہیں، غائب کے لیے کون سے کلمات ہیں، مخاطب کے لیے کون سے کلمات، یہ کلمات بنانے کا طریقہ جو ہے وہ سیکھنا ہے ہم نے۔ یہ ہماری غرض و غایت، یہ ہمارا مقصد ہے علم صرف سے۔ اب صرف کو صرف کیوں کہتے ہیں؟ تو لکھا ہے کہ علم صرف کو صرف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے پھیرنا۔ صرف کا لغوی معنی ہوتا ہے پھیرنا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر ایسے کرنا، پھیرنا۔ اور اس علم میں چونکہ ایک کلمہ کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں بنانے کے طریقے بیان کیے ہیں، داربا سے داربا، داربو، داربت، داربتا، دربنا، دربتا، دربتم، ادربتم، یہ سارے کلمات ایک سے کلمے سے بنتے ہیں۔ تو گویا یوں سمجھیں کہ ایک کلمے کو مختلف طریقوں سے گھمانا ہوتا ہے، پھیرنا ہوتا ہے، اس لیے اس علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ تو پہلے سبق میں یہ چند سمپل سی باتیں ہیں۔ اب سوال میں جب جا کے آپ اس کو رپیٹ کرنے لگیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ تو علم صرف کی تعریف کیا ہے یہ آپ نے بتانا ہے۔ نمبر 2، علم صرف کا موضوع، یعنی کس چیز کے متعلقہ ہم اس میں بات کریں گے، تو وہ کلمہ کے صیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہے، اور غرض و غایت یعنی اس کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ اور سوال نمبر 3، علم صرف کو صرف کیوں کہتے ہیں؟ یہ میں نے آپ کو شروع میں بھی عرض کیا تھا، درمیان میں بھی پھر عرض کیا تھا کہ درس نظامی کے اندر 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے۔ یہ 2 چیزیں لازم ملزوم سمجھیں آپ اپنے ساتھ، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو درس نظامی کرنے میں یا صرف و نحو کو سمجھنے میں انشاءاللہ بہت زیادہ آسانی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔